غریب باپ کی امیر بیٹی نورپور گاؤں میں شکینہ اور شکیل اپنی ایک بیٹی شبانہ کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ بہت غریب ہونے کے کارن اپنی بیٹی کو زیادہ پڑھا لکھا نہ سکے۔ شکیل محنت مزدوری کر کے اپنا پالن پوشن کر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے شبانہ شادی کے لائق ہو گئی۔ اب شکیل کی ٹینشن اور بڑھ گئی۔ شبانہ گھر کا کام کاج اچھے سے سنبھال لیتی تھی۔ اب انہیں کسی امیر گھر کی تلاش تھی کہ کوئی امیر لڑکا مل جائے اور شبانہ کی شادی ہو جائے۔ شبانہ کی بھی سوچ یہی تھی کہ میں امیر گھر میں شادی کر کے عیش کروں۔ قسمت سے ایسا ہی ہوتا ہے۔ یاسین خاندان کو ایک غریب لڑکی کی تلاش تھی اپنے بیٹے ندیم کے لیے۔ ندیم امیر خاندان سے تھا، ایک بزنس مین لڑکا تھا۔ شبانہ کے لیے قسمت سے یہ رشتہ آ گیا اور شادی بھی ہو گئی۔ اب اس کے ماں باپ کی ٹینشن ختم ہو گئی۔ اب شبانہ کی شادی امیر گھر میں ہو گئی جیسے کہ وہ چاہتی تھی۔ وقت گزرا، سب ٹھیک چلتا رہا۔ شبانہ جیسا چاہتی تھی وہ عیش کرتی رہی۔ امیر گھر میں بیاہی جانے کی وجہ سے وہ بدل گئی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کا پتہ بھی نہیں لیتی تھی۔ ایک دن ندیم نے شبانہ سے کہا، کافی دن ہو گئے ہیں، چلو تمہارے گھر چلتے ہیں۔ شبانہ بولی، نہیں بابا، میں نہیں جاؤں گی، وہاں اے سی بھی نہیں ہے اور بہت گرمی ہے۔ پھر سب ٹھیک چلتا رہا۔ ایک سال بعد ندیم کو بزنس میں گھاٹا ہو گیا۔ اس نے اپنے بزنس کو کھڑا کرنے کے لیے سب رشتہ داروں سے پیسے مانگے لیکن سب نے منع کر دیا۔ پھر ندیم نے ایک دن شبانہ کے ماں باپ سے پیسے مانگے۔ ان غریب کے پاس پیسے تو نہیں تھے، بس ان کے پاس خود کا گھر تھا۔ انہوں نے اسے گروی رکھ کر اپنے داماد کو 20 لاکھ دے دیے۔ اب سب ٹھیک ہو گیا۔ ندیم کا بزنس پھر سے چل پڑا۔ کچھ مہینے گزرے۔ ندیم شبانہ کے ماں باپ کے پیسے دینا بھول گیا۔ ایک دن ندیم کو اچانک فون آتا ہے کہ شبانہ کے بابا گزر گئے ہیں۔ ندیم اور شبانہ وہاں جاتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں۔ شبانہ کی ماں کو بہت برا لگتا ہے کہ اس کی لڑکی میں امیری کا گھمنڈ آ گیا ہے۔ رکی بھی نہیں اپنی ماں کے پاس۔ پھر ایک دن ندیم کو اپنے سسر کے پیسے یاد آ جاتے ہیں۔ وہ 20 لاکھ لے کر جاتا ہے لیکن گروی پیسے دینے والا ٹائم پر پیسے نہ دینے کی وجہ سے اس کی ساس کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ ندیم آواز دیتا ہے، ماں جی، لیکن وہاں کوئی عورت آئی اور بولی، اب یہ گھر ہمارا ہے۔ انہوں نے 20 لاکھ روپے نہیں دیے وعدے کے مطابق تو وہ چلے گئے، نکال دیا گیا انہیں گھر سے۔ ندیم بولا، کیا آپ بتا سکتے ہو اب کہاں ملے گی میں؟ اس عورت نے کہا، پتہ نہیں کہاں ہوگی، اسی ٹینشن میں اس کا آدمی گزر گیا۔ یہ سب جان کر ندیم کو بڑا دکھ ہوا۔ اس نے سوچا، کاش میں اس کے پیسے پہلے ہی دے دیتا تو شبانہ کے بابا نہ گزرتے۔ پھر ندیم اپنی ساس کو ہر جگہ ڈھونڈتا ہے تو وہ کہیں نہیں ملتی۔ پھر جا کر وہ شبانہ سے بتاتا ہے کہ تمہارا گھر نہیں رہا، بک چکا ہے اور تمہاری ماں بے گھر ہے، پتہ نہیں کہاں ہوں گی، چلو ڈھونڈنے چلتے ہیں۔ وہ بولی، ارے آپ ٹینشن مت لو، کہیں تو رہ ہی رہی ہوں گی۔ ندیم بولا، ارے تم کیسی بیٹی ہو، تمہیں اپنی ماں کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ ندیم پھر سے ڈھونڈنے نکل جاتا ہے لیکن اس کی ساس اسے کہیں نہیں ملتی۔ ایک دن ندیم آفس جا رہا ہوتا ہے تو اس کی گاڑی میں کچھ خرابی ہو گئی ہوتی ہے۔ وہ وہاں رک گیا ہوتا ہے۔ اس نے دیکھا شبانہ کی ماں مندر میں کھانا کھا کر بھیک مانگ رہی ہے۔ ندیم وہاں جاتا ہے، ماں جی، میں نے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، چلو میرے ساتھ۔ اس نے کہا، نہ بیٹا، میں لڑکی کے گھر نہیں جاؤں گی۔ وہ زبردستی لے جاتا ہے۔ وہ اپنی ماں کو نوکرانی بنا کر رکھتی ہے، گھر کا سب کام کراتی ہے۔ جب ایک دن ندیم گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ گھر کا سارا کام شبانہ کی ماں کر رہی ہے اور وہ آرام کر رہی ہے۔ اسے غصہ آ جاتا ہے۔ وہ بولتا ہے، کیسی بیٹی ہو، اپنی ماں کو نوکرانی بنا دیا، یہ آج بے گھر ہے تو تمہاری وجہ سے۔ انہوں نے اپنا سارا پیسہ اپنا گھر بیچ کر ہمیں دیا تھا،
اتنا سن کر شبانہ بولتی ہے تو کیا ہوا، میں ان کی بیٹی ہوں، پیسے دیے تو کیا ہوا۔ ندیم بولا شبانہ تو نہیں سدھرے گی، چل بہت ہوا، اب نکل جا یہاں سے، کہیں بھی جاؤ، اب تمہاری ماں رہے گی یہاں۔ بس اتنا سنتے ہی شبانہ بولتی ہے مجھے معاف کر دو ماں جی، میں جب میری باہر نکلنے کی باری آئی تو میں سب سمجھ گئی ہوں، میں گھمنڈی ہو گئی تھی ماں جی، میں سچ میں بدل گئی ہوں۔ شبانہ اپنی ماں کے پیر پکڑ لیتی ہے، اس کی ماں اسے معاف کر دیتی ہے، پھر وہ ایک ساتھ خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔